1947 جب انگریز بھارت چھوڑ کر جا رہے تھے اور ہندوستان آزاد ہوا تھا، اس وقت بھارت کے پاس اباؤٹ 562 اسٹیٹس تھے۔ اس ٹائم سردار ولبھ بھائی پٹیل بھارت کے ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، جن کی ذمہ داری تھی ان سب اسٹیٹس کو ملا کر ایک دیش بنانا، اور جو بھی اسٹیٹس ان میں سے ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتا تھا ان کو ایک ڈاکومنٹ دیا گیا تھا جسے کہتے ہیں انسٹرومنٹ آف ایسوسیشن۔ وہ ڈاکومنٹ سب اسٹیٹس کے لیے سیم تھا، ورڈ بائی ورڈ سیم تھا۔ سب اسٹیٹس نے اس ڈاکومنٹ پہ سائن کیا، صرف 3 اسٹیٹس کے بغیر۔ وہ 3 اسٹیٹس تھے جوناگڑھ، حیدرآباد، اور جس پر ہم بات کرنے والے ہیں جموں اینڈ کشمیر۔ وہ جموں اینڈ کشمیر جس کو انڈیا بھی چاہتا تھا اور پاکستان بھی چاہتا تھا، لیکن جموں اینڈ کشمیر کیا چاہتا تھا وہ کسی کو پتہ نہیں۔ اسی دوران پاکستان سے ایک فورس آتا ہے جسے آزاد کشمیر فوج کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس ٹائم کشمیر میں ایک راجہ تھا، مہاراجہ ہری سنگھ، اور یہ جو آزاد کشمیر فورس ہے وہ کشمیر میں آگے بڑھتے گئی، یہ بارہمولہ تک آ گئے، اور جب یہ فورس صرف 50 کلومیٹر سری نگر سے دور تھے تب مہاراجہ ہری سنگھ نے سوچا کہ میں انڈیا سے مدد مانگ لوں۔ تب مہاراجہ ہری سنگھ انڈیا کے ڈپٹی پرائم منسٹر کے پاس جاتا ہے۔ مہاراجہ ہری سنگھ کو مدد کے بدلے اسی پیپر پہ سائن کروایا جاتا ہے، وہی پیپر جو سب اسٹیٹس نے پہلے سائن کیا تھا۔ کچھ ٹائم کے بعد پھر نہرو جی UN چلے جاتے ہیں، اور UN ایک اعلان کرتا ہے جس میں وہ 3 پوائنٹس مینشن کرتا ہے۔ ان میں سے پہلا پوائنٹ تھا کہ جو جہاں پہ ہے وہ وہیں پہ رکے، اسٹاپ دا وار۔ دا سیکنڈ پوائنٹ واز دیٹ پاکستان فورس مسٹ ہیو لیو فرام کشمیر، اور تیسرا جو تھا وہ یہ تھا جب یہ سب رک جائے گا تب کشمیریز ڈیسائیڈ کریں گے وہ کس کریں گے، جسٹ لائک اے ووٹنگ۔ تب کشمیریز پہ ڈیپینڈ تھا وہ انڈیپینڈنٹ رہے یا کسی کے ساتھ جوائن کرے۔ یہ سب چلتا رہا۔ اب اگر ہم تھوڑا سا پاسٹ دیکھیں گے، ہری سنگھ نے ایک ڈاکومنٹ پر سائن کیا تھا جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ کشمیر انڈیا کا ایک پارٹ ہے، پھر کشمیر بھی انڈیا کا پارٹ بن گیا۔ اس کے بعد تھوڑے سے ٹائم تک کشمیر میں بدلاؤ آ گیا اور یہ سب کچھ رک گیا۔ یہ تھا کچھ پاسٹ کشمیر کا۔ اب اگر ہم بات کریں 2016 سے، کشمیر میں تب سے کیا ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا اور کیا کچھ ہوا، لیکن یہ بہت ہی بڑے سوال ہے۔ اب ہم بات کریں 2016 کی۔ In 8th July 2016, a Kashmiri boy was killed by Indian force. His name was Burhan Wani. He was a 20 years old boy. He was a militant. اس کے بعد کشمیر میں کیا ہوا وہ آپ خود دیکھو۔ اب کشمیر میں موبائل سروس بھی سسپینڈ کی گئی، کشمیر ٹوٹلی آف تھا، لوگ ڈرتے تھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے۔ اس کے بعد کچھ ٹائم تک پھر کشمیر میں حالات ٹھیک رہے، لیکن اسی کے بعد 5 اگست 2009 کشمیر سے ایک ایسا حق چھینا گیا جو ان کی بنیاد بتا تھا۔ That was Article 370. The Indian government removed Article 370 from Kashmir. That was totally shocked for Kashmir. اس کے بعد کشمیر میں پھر سے وہی ہوا، انٹرنیٹ آف، فون سسپینڈڈ، بیلنس ٹورننگ ایٹسٹرا۔ After some time کشمیر میں تھوڑا سا بدلاؤ آیا، لیکن لوگ اب بھی ڈرتے ہیں گھر سے نکلنے کے لیے۔ I hope this information is helpful for you. یہ ویڈیو اب یہی ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں کسی اور ٹاپک پر، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولے۔